अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो आयत हमने तजवीद और तर्जमा पढ़ा है, आयत नंबर 246 से लेके 252 तक, 246 से 252 आयत तक हमने तर्जमा तशरीह पढ़ा है। ये एक वाक़या है और ये सिर्फ इतना ज़ुबान ज़द आम नहीं है और इतना मशहूर नहीं है। अदरवाइज़ ये वाक़या उसी तरह का है जैसे हज़रत मूसा के साथ फ़िरौन था, जैसे हज़रत इब्राहीम के साथ नमरूद था। ये उसी तरह का एक वाक़या है। यहाँ पर तालूत जो थे उनके साथ जालूत था। लेकिन इस वाक़े को पढ़ने से, इसकी तशरीह करने से पहले हमें सूरह माइदा की तरफ रुख करना होगा। सूरह माइदा आप दर्स के बाद कुरान पाक निकाल लीजिए। मैं आयात ये आपको पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपने वो आयात पढ़नी है, उनको ज़हन में रखना है, फिर हमने ये वाक़या जो है वो इसको पढ़ना है, इसको सुनना भी है। हाँ जी, तो ये है कि ये आयात यहाँ से शुरू है। सूरह माइदा छठा सिपारा, आयत नंबर 21। या कौमी दुखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। कालू या मूसा इन्न फ़ीहा कौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून। क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिमा दुखुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून व अलल्लाहि तवक्कलू इन कुन्तुम मुमिनीन। कालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अन्त व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ये आयात जो हैं इनका तर्जमा और तशरीह लाजमन पढ़िए, इसके बाद हम ये वाक़या जो है इसको समझ सकेंगे। तो ये वाक़या इस तरह से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 350 साल बाद जो है वो ये एक नबी बनाए गए थे, हज़रत सैमुअल अलैहिस्सलाम। ये फ़िरौन से निजात पाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को इन अमालका से जिहाद करने की दावत दी थी। ये जो भी मैंने आयत पढ़ी है ना सूरह माइदा की, उसमें यही है कि अमालका कौन थे और किस तरह से इनको दावत दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कि इन अमालका से जिहाद करने की दावत दी। बनी इसराइल के वतन फ़लस्तीन पर काबिज़ हो गए थे वो कौन? अमालका। फिर बनी इसराइल ने इनकार कर दिया, जिसकी सज़ा में उन्हें सहरा सीना में महसूर कर दिया गया। यानी उन्हें जिहाद करने की दावत दी गई लेकिन उन्होंने इनकार किया। ये जो आयत अभी मैंने पढ़ी है वो यही है ना, आखिरी जो थी वो यही था कि ए मूसा तू और तेरा रब जा और जाकर जालूत से लड़, हम तो यहीं बैठे हैं। यानी उन्होंने जिहाद से इनकार कर दिया। इसी हालत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। किस हालत में? कि वो जालूत के साथ मुकाबला था, जालूत अमालीक का था, तो उनके साथ मुकाबला था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। और इसके बाद हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़लस्तीन का एक बड़ा इलाका फ़तह हुआ। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम आखिर उम्र तक इनकी निगरानी करते रहे। किनकी? बनी इसराइल की निगरानी करते रहे और इनके मामलात के तस्फिये के लिए काजी मुकर्रर किए। तकरीबन 300 साल तक निज़ाम इसी तरह चलता रहा कि बनी इसराइल का कोई बादशाह या हुक्मरान नहीं था, बल्कि कबीलों के सरदार और हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम के मुकर्रर किए निज़ाम के तहत काजी हुआ करते थे। यानी ये इसको काजियों का निज़ाम भी कहते हैं, काजियों का दौर भी कहते हैं कि उस वक़्त ना कोई बादशाह नहीं था बनी इसराइल में, कोई सरदार नहीं था, बल्कि कबीलों के जो फ़ैसले करने वाले होते थे उनको काजी कहा करते थे। उसको काजियों का दौर भी कहते हैं। बाइबल जो है ना, बाइबल और तौरात, इन्होंने भी इस वाक़या जो है इसका ज़िक्र किया है। तो बाइबल की जो किताब है ना, कज़ा मीन काज़ीउल कज़ा, यानी जहाँ फ़ैसले होते हैं, काजी जो होते हैं, इसी ज़माने की तारीख़ बयान की गई है। चूँकि इस दौर में पूरी कौम का कोई मुत्तफ़िका हुक्मरान नहीं था, इसलिए आसपास की कौमें इन पर हमलावर होती रहती थी। आखिर में फ़लस्तीन के बुत परस्त कौम ने इन पर हमला करके इन्हें सख्त शिकस्त दी और वो मुतबर्रक संदूक भी उठाकर ले गए। अब वो एक संदूक था बड़ा मुतबर्रक, जिसमें क्या क्या था? अंबिया की निशानियाँ थी,
جس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، تورات کا نسخہ اور آسمانی غذا وہ من و سلوہ جو اسرائیل پہ نازل ہوتا تھا نا، اس کا ایک مرتبان تھا، محفوظ تھا، اور جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ جنگوں کے موقع پر بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے۔ حالات کے اسی پس منظر میں ایک قاضی حضرت سمیع علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ نبی کون ہے؟ پہلے تھے یوشع علیہ السلام، پھر ایک جو ہے وہ سمیع علیہ السلام کو منصب عطا ہوا نبوت کا۔ ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے، کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر۔ بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ، کوئی متفقہ بادشاہ نہیں تھا نا، آپ نے پہلے سنا۔ اس کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ کس کو بنایا گیا؟ طالوت کو۔ جہاد کسے کرنا تھا؟ جالوت سے۔ میں نے پڑھتے وقت بھی بتایا تھا کہ طالوت اور جالوت، ان دونوں کے اندر فرق رکھیں۔ جالوت وہ تھا بادشاہ جو بڑا جابر تھا اور بنی اسرائیل پہ ظلم اٹھاتا رہتا تھا، اور طالوت وہ تھے جو ان کے لیے سپہ سالار مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے جہاد کرنا تھا جالوت کے ساتھ۔ اور طالوت ان کو اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑے طویل القامت تھے اور بڑے عظیم الجثہ تھے اور بہت بہادر، اور ان کے اندر کافی کوالٹیز تھیں جس کی بنا پر وہ جو نبی تھے اس وقت کے، انہوں نے ان کو مقرر فرمایا سپہ سالار۔ تو جس بائبل میں 2 کتابیں حضرت سمیع علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، ان میں سے پہلی کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش بھی ذکر کی گئی ہے، مگر بادشاہ کا نام طالوت کی بجائے ساؤل ہے۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ بادشاہ کا نام طالوت نہیں ساؤل لکھا ہوا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا، اب پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کرو، یہ عوام جو ہے نا ان کا کچھ نہ پوچھیے، یہ کیا 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 کرتے ہیں۔ تو یہ جب پہلے کہنے لگے کہ بادشاہ مقرر کر دو ہمارے درمیان، ہم جہاد کریں گے اس کی سرکردگی میں، لیکن جب انہوں نے طالوت بادشاہ مقرر کیا تو پھر وہ انکار کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو ہماری مال کے لحاظ سے ہم سے بہت پیچھے ہے، لہٰذا اس کو بادشاہ مقرر نہ کریں۔ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ مان سے انکار کیا، ان کے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی، پھر انہوں نے پیغمبر سے کہا اچھا آپ اس کو اگر بادشاہ بناتے ہو، ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ مالی لحاظ سے ہم سے بہت کمزور ہے۔ ایسے ہی کہتی رہی ہیں قومیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کہا گیا۔ تو ان پر کوئی نشانی طلب کی کہ اب بتائیں کہ واقعی اگر ہمارا سردار ہے، ہمارا بادشاہ ہے، اس کی سرکردگی میں ہم نے جہاد کرنا ہے، تو پھر اس کو کوئی نشانی بتائیں۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیع علیہ السلام سے یہ کہلوایا۔ اب پیغمبروں کو وہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیع علیہ السلام سے کہلوایا اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ ان کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی، یعنی یہ نشانیاں کہ وہ اللہ کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں، کہ اشدودی قوم کے لوگ، اشدودی شدت پسند، یعنی وہی جو عمالقہ تھے جو ان کے مخالف تھے، وہ ان کی قوم کے لوگ جو متبرک صندوق اٹھا کر لے گئے تھے، وہ جس میں من کا مرتبان تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ تبرکات تھے، تو وہ جو صندوق تھا وہ اٹھا کر لے گئے تھے یہ عمالقہ۔ ان کے زمانے میں اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے۔ یہ نشانی بتائی کہ وہ جو صندوق عمالقہ اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں نا تمہارا متبرک، وہ فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ اس واقعے کو بڑے دھیان سے پڑھیں، اور یہ اسی طرح کا واقعہ جیسے فرعون اور نمرود کا ہے، اسی طرح کا یہ جالوت بادشاہ تھا کہ یہ ان کا متبرک صندوق اٹھا کر لے گیا ہوا تھا۔ اسرائیلی جو روایات ہیں نا، اسرائیلی روایات یعنی بنی اسرائیل جو اس کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں، وہ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اشدودیوں نے وہ صندوق ایک مندر میں لے جا کر رکھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کے مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو گئے۔ جو ہی وہ صندوق وہ لے گئے تو پھر وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی ان کے بت اوندے پڑے ہوتے، کبھی گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت پریشان کرتی۔ آخر کار ان کے نجومیوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر ہنکا دیا، یعنی وہ بیل گاڑی پہ رکھا اور بیلوں کو شہر سے باہر نکال دیا وہ صندوق اوپر رکھ کے۔ بائبل میں فرشتوں کے صندوق لانے کا ذکر نہیں، مگر قرآن کریم نے صاف کہا ہے کہ اسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اس کو فرشتے لے کر آئیں گے، بائبل نے یہ ذکر نہیں کیا کہ فرشتے بائبل میں فرشتوں کے صندوق لانے کا ذکر نہیں، مگر قرآن کریم نے صاف کہا ہے کہ اسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ اگر بائبل کی یہ روایت درست مانی جائے کہ ان لوگوں نے خود صندوق کو باہر نکال دیا تھا، تو یہ ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں نے اسے شہر سے باہر چھوڑ دیا ہو،
اور وہاں سے اسے فرشتے اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں پر ہنکانے کا قصہ ہی غلط اور فرشتے ہی اسے براہ راست اٹھا کر لائے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی انشاءاللہ کل اس واقعہ کو مکمل کریں گے۔ آج آدھا واقعہ میں پڑھایا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔